کشف المحجوب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. سیم تعویل ہوئی ہے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. ہم تو رسول اللہ کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام نکلا ہے، اللہ خود نہیں بولا. یہ تو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤست کا عقیدہ ہے، یا وحدت الوجود میں جو بگڑا ہوا عقیدہ مانتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے وحدت الوجود والے جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پینتھیزم کے عقیدے کو تو ہم ہماؤست کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بالکل کفری عقیدہ ہے. تو یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور بلکہ اس میں تو لکھا ہے کہ بازید بستامی نے اللہ کی زیارت کی حج پہ. جب گئے پہلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں صرف کعبہ دیکھا، کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. دوسری دفعہ گئے تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، کہتے ہیں اب بھی حج نہیں ہوا کیونکہ میں باقی تھا. تیسری دفعہ گئے تو صرف کعبے کا رب نظر آیا. اور یہ خواب کی بات نہیں کر رہے، وہ بیداری کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے پہنچے کوہ طور پہ تو کہا کہ اے رب میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ قائم رہا تو پھر تم کچھ سمجھنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو پہاڑ کی طرف انہوں نے دیکھا تو اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں، انڈائریکٹ پہاڑ کی اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ میں نے آندہ یہ خواہش کا بھی اظہار نہیں کرنا. اور بعضی ڈائریکٹ جو ہیں وہ جناب اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں. ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں. کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے، ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گئے. انہوں نے خود نہیں دیکھا، انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی، تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے، لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے ہیں نا اپنے. نہیں کٹتے سرکار، وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں، تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ریشم کے درخت پہ، تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا. درخت، اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں ہی وہ، اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا، اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا، ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تھا تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. اب فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھو تو سونا، تو نہیں ہوا. سورہ التوبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں، اپنے محلات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں.